ایک بڑا خوبصورت واقعہ صاحب عیون الحکایات نے لکھا، حضرت سیدنا احمد بن ناصح رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں۔ یہ بہت ساروں کے حالات کے مطابق ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم غریب ہوتے ہیں، ہمارے پاس مال کم ہوتا ہے اور ہمارے پاس ہی کوئی اور مستحق بھی آ جاتا ہے۔ اب اتنے پیسے ہیں کہ میں 4 روٹیاں لے سکتا ہوں اور میرے پاس ایک غریب آ گیا کہ مجھے بھی 4 روٹیوں کی ضرورت ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی میرے گھر کے لیے ہیں، کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ چلے ہم اپنی ضرورت کو تھوڑا سا کم کر دیں، 2 ہم رکھ لیں، 2 اس کو دے دیں۔ اب اس واقعے کو آپ سماعت فرمائیں کہ ایک بہت غریب شخص تھا اپنے زمانے میں، لیکن بہت عبادت گزار تھا، نیک آدمی تھا۔ اس کا کام کیا تھا کہ ایک تو کثیر العیال تھا، یعنی بہت ساری اس کی بڑی فیملی تھی، اور وہ رسیاں اونا کرتا تھا، رسیاں بنایا کرتا تھا، اور رسیاں بنا کر وہ بازار میں بیچتا تھا اور اپنے گھر کو چلایا کرتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے رسیاں بنائی، بیچنے بازار میں گیا، رسیاں بک گئی، مال آ گیا۔ اب وہ مال لے کر گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں، وہ پیسے لے کر جو رسیاں بکی ہیں وہ گھر جانے لگا، تو اس کا ایک دوست آ گیا اور اس نے آ کے اپنی حاجت بتائی کہ میں بہت زیادہ ضرورت مند ہوں اور مجھے پیسے چاہیے اور باہر صورت چاہیے۔ جیسے ہوتا ہے نا کوئی آ جاتا ہے بھئی میں بہت حاجت مند ہوں، تو اس نیک شخص نے جو پیسے کمائے تھے وہ سارے کے سارے پیسے اپنے اس دوست کو دے دیے کہ تمہیں ضرورت ہے یہ تم رکھ لو، مجھ پر اللہ فضل فرمائے۔ وہ سارے دوست کو پیسے دے کے گھر آ گیا۔ اب گھر جب آیا تو فیملی بھوکی بیٹھی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو گھر والوں نے کہا کہ کیا کھائیں گے، آپ کچھ لے کر بھی نہیں آئے، تو اس نے پورا واقعہ بتایا۔ اب جب گھر والوں کے حالات دیکھے تو اسے کچھ اور سمجھ میں نہ آیا، گھر میں ایک ٹوٹا ہوا پیالہ تھا اور ایک پانی کا مٹکا تھا۔ پرانے زمانوں میں پانی مٹکوں میں ڈالا جاتا تھا، جس کے اندر پانی جمع کیا جاتا تھا، وہ مٹکا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ پیالہ اور مٹکا مجھے دو، میں بازار جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی خرید، تو اگر یہ بک جائے گا تو اس مال سے میں تمہارے لیے کھانا لے آؤں گا۔ وہ بازار چلا گیا، اب ٹوٹا ہوا پیالہ تھا، مٹکا تھا، کون خریدے گا؟ کھڑا آواز لگاتا رہا، کسی نے اس سے وہ چیز نہیں خریدی۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کیفیت کا عالم کیا ہوگا کہ گھر میں بھوک ہے، لیکن اللہ کی ذات پر کامل یقین۔ اتنے میں ایک شخص کا گزر ہوا جس کے پاس ایک مچھلی تھی، اور اس مچھلی مطلب وہ خراب ہونے کے قریب تھی، اس مچھلی کا پیٹ پھولا ہوا تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ بھئی تمہارا جو مال ہے وہ بھی خراب ہے اور میرے پاس جو مچھلی ہے وہ بھی خراب ہے، تو تم اگر اس مچھلی کے بدلے میں یہ مال مجھے دیتے ہو، ٹوٹا ہوا پیالہ اور مٹکا بیچتے ہو، تو بتاؤ یہ مچھلی میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اس کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ پیالہ اور یہ مٹکا تم رکھ لو اور مچھلی مجھے دے دو۔ اب وہ مچھلی ظاہری اعتبار سے خراب ہونے کے قریب، پیٹ پھولا ہوا، مچھلی لی اور گھر آ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس نے اللہ کے لیے اپنے دوست کو پیسے دے دیے، اس حال میں کہ گھر والے حاجت مند ہیں۔ گھر آ گیا، گھر والوں کو مچھلی دی تو گھر والوں نے کہا یہ تو خراب ہے۔ اس نے کہا مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ مجھے غیب سے رزق عطا فرمائے گا، ایک کام کرو اسے بھون لو، جس طرح ہم کھا سکتے ہیں ہم کھا لیتے ہیں۔ گھر والوں نے ان کے کہنے پہ فخر تھا، مچھلی لے لی، اسے صاف کرنے کے لیے جب اس کا پیٹ چاک کیا تو اس مچھلی کے پیٹ سے ایک قیمتی پتھر برآمد ہو گیا۔ کیا برآمد ہو گیا؟ اب گھر والوں نے وہ پتھر لا کر اسے دیا کہ بھئی یہ پتھر جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلا ہے، قیمتی پتھر تھا۔ وہ اسے لے کر جوہری کے پاس پہنچا۔ حضرت سیدنا احمد بن ناصح کہتے ہیں کہ جوہری کو جب اس نے پتھر دکھایا تو جوہری حیران ہو گیا، اور اس نے کہا کہ تمہارے پاس یہ پتھر کہاں سے آیا، یہ تو بہت قیمتی ہے۔ اس نے کہا بھئی بتاؤ تو صحیح کتنا قیمتی ہے۔ اس نے کہا اتنا قیمتی ہے کہ میں نہیں خرید سکتا، میرے حساب سے یہ کم از کم 30,000 درہم کا۔ کتنے درہم کا؟ اب اس زمانے میں 30,000 درہم ایک بہت بڑی اماؤنٹ، کہا میرے حساب سے یہ 30,000 درہم کا فلاں جو جوہری ہے اس کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ خرید لے۔ اس کے پاس پہنچے تو وہ بھی حیران ہوا کہ یہ پتھر تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ پتھر کم از کم 70,000 درہم۔ کتنے درہم کا؟ 70,000 درہم کا ہے، اور تم ایک کام کرو کہ میں تمہیں 70,000 درہم دیتا ہوں، تم اس کے بدلے میں یہ پتھر مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ خرید لیجئے۔ وہ شخص جس نے اللہ کے لیے اپنی آمدن اپنے دوست کی حاجت پر قربان کی تھی، اس سے وہ پتھر 70,000 درہم میں خرید لیا گیا۔ اب وہ 70,000 درہم لے کے گھر آ گیا اور بہت خوش کہ دیکھو میں نے اللہ کے لیے دیا تھا، میرے رب نے مجھے غیب سے روزی عطا فرما دی ہے۔ اسی اسنا میں ایک شخص نے دروازے پر دستک دی،
دروازہ کھولا تو اس نے کہا کہ جو اللہ نے تمہیں روزی دی ہے اس میں سے میرا حصہ بھی دو. تو بڑا حیران ہوا کہ اس کو کہاں سے پتا چلا. اس نے کہا ٹھیک بات ہے، میں تو کل تک تمہاری طرح غریب تھا، حاجت مند تھا، میرے پاس کچھ نہ تھا، اللہ نے غیب سے مجھے روزی عطا فرمائی ہے، تمہیں یہ بات پتا چل گئی ہے تو میں تمہیں دے دیتا ہوں 70,000 کا آدھا. کتنا بن گیا؟ 35,000 درہم. دیکھیں کتنے بڑے دل ہوا کرتے تھے. کوئی اور ہوتا تو غریب کو کہتا 2 درہم لے لو، 4 درہم لے لو، 5 درہم لے لو. اس نے کہا بھی تم اپنا حصہ مانگ رہے ہو تو اس کا آدھا بنتا ہے 35,000 درہم، تو 35,000 درہم تم رکھ لو، 35,000 درہم میں رکھ لیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تمہارے امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا کہ کیا تمہارے دل میں مال کی لالچ آتی ہے یا نہیں آتی. تمہیں مبارک ہو، تم اس امتحان میں کامیاب ہو. تو میرے پیارے عزیزو، آپ غور کیجئے اس واقعے کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح غیب سے اسباب عطا فرماتا ہے. تو اللہ کی ذات پر جو یقین کرتا ہے، توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنا فضل فرماتا ہے. تو کبھی بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے پیچھے نہ رہیں، مال خرچ کرنے میں جھجک محسوس نہ کریں. آپ مال خرچ کرتے چلے جائیں گے، یہ مجرب بات آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرماتا چلا جائے گا.